اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں سید طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کہنا تھا کہ نئے آنے والے ویوز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پارٹس آف اسپیچ کا چیپٹر نمبر 4 شروع کریں گے اور اس کا نام ہے ایڈجیکٹیو۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم پارٹس آف اسپیچ کا ناؤن کا چیپٹر کر چکے ہیں، پروناؤن کا کر چکے ہیں، آرٹیکلس کا کر چکے ہیں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، ایڈجیکٹیوز۔ اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ 2-3 امپارٹنٹ باتیں یا امپارٹنٹ پوائنٹس کہہ لیں کہ اس کو لوگ مس پروناؤنس کرتے ہیں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو مس پروناؤنس کرتے ہیں، اس کو ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ایڈجیکٹیوز نہیں ہیں، اس کا کریکٹ پروننسیشن کیا ہے؟ ایڈجیکٹیوز۔ ایڈجیکٹیوز یہ تو ہوگی ایک پوائنٹ، ایک بات ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے اردو میں ہم صرف کسی کی اچھائی کو جو ہے نا ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ ایڈجیکٹیو کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اس میں صفت، تو اردو میں ہم کسی کی اچھائی کو صفت کہیں گے، لیکن یاد رکھیں انگلش میں کسی کا ویک پوائنٹ بھی، کسی کی خامی بھی، کسی شخص کی یا کسی چیز کی، وہ بھی ایڈجیکٹیو ہے۔ یعنی میں آپ کو اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ اگر ہم اردو میں جب کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، یہ تو ایڈجیکٹیو ہے، اچھا، گڈ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں وہ برا آدمی ہے تو یا وہ ایک برا لڑکا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی اچھائی نہیں ہے، یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انگلش میں گڈ اگر ایڈجیکٹیو ہے تو بیڈ بھی ایڈجیکٹیو ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہی از اے گڈ بوائے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، لیکن جب ہم کہیں گے ہی از اے بیڈ بوائے تو یاد رکھیں انگلش میں یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے۔ تو انگلش میں ثابت پھر کیا ہوا کہ انگلش میں کسی چیز کا ویک پوائنٹ، کسی چیز کا نیگیٹو پوائنٹ، کسی چیز کی خامی بھی ایڈجیکٹیو ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے 3 فارمز آف ورب ہوتی ہیں، گو، وینٹ، گون، کم، کیم، کم۔ ایڈجیکٹیوز کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں۔ ایڈجیکٹیوز کی کیا 3 ڈگریز ہوتی ہیں۔ پہلی ڈگری کو کہتے ہیں ہم پازیٹیو ڈگری، یعنی ہی از اے گڈ بوائے، کیا ہو گیا یہ پازیٹیو ڈگری ہے۔ لیکن دوسری ڈگری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیریٹیو ڈگری، یعنی یہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتی ہے، 2 چیزوں میں یا 2 اشخاص میں موازنہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں دس بک از بیٹر دین دیٹ، تو یہ کیا ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری ہے، 2 بکس کا ہم نے کمپیریزن کیا ہے دوسری ڈگری کے ذریعے۔ اور تھرڈ ڈگری کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری۔ کیا کہتے ہیں؟ سپرلیٹیو ڈگری، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ تو تھرڈ ڈگری گڈ کی کیا ہوگی؟ سپرلیٹیو ڈگری کیا ہوگی؟ بیسٹ۔ ہی از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس، شی از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ان دا کالج۔ تو یہ تھرڈ ڈگری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سپرلیٹیو۔ یاد رکھیں ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں۔ پازیٹیو ڈگری فرسٹ ڈگری کو کہیں گے، کمپیریٹیو ڈگری سیکنڈ ڈگری کو کہیں گے جو کہ کمپیریزن کے استعمال ہوتی ہے، اور سپرلیٹیو ڈگری جو کہ تھرڈ ڈگری ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ایڈجیکٹیوز۔ دا ٹریڈیشنل ڈیفینیشن آف این ایڈجیکٹیو از اے ورڈ یوزڈ ٹو ڈسکرائب اور گیو مور انفارمیشن about a noun or a word that qualifies a noun, adds to its meaning but limits its application۔ یعنی کیا ایڈجیکٹیو جو ہے کسی نون کے میں اضافہ کرتا ہے یا اس کی خوبی بیان کرتا ہے۔ give more information about a noun، یعنی یا کسی ورڈ کے بارے میں یا کسی نون کے بارے میں زیادہ انفارمیشن دیتا ہے یا اس کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے، but limits its application، لیکن اس کی اپلیکیشن کو لمٹ کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل the noun house can be used to signify any house، یعنی جب کوئی بھی ہاؤس ہوگا تو یہ ناؤن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ایڈجیکٹیو کیسے یوز کریں گے؟ the big house tells more about the house but limits the application۔ لیکن جب ہم نے ساتھ اس کے ایڈجیکٹیو لگا دیا the big house، ناؤن ہاؤس ہے لیکن جب ہم نے کیا دیا the big house، تو ہم نے اس کے میننگز میں اضافہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یاد رکھیں
لیمٹس دا ایپلیکیشن، ہم نے اس کی ایپلیکیشن کو محدود کر دیا ہے. کیسے؟ پہلے ہاؤس تھا، دنیا کا کوئی بھی گھر ہم اس کو ہاؤس کہہ سکتے تھے. جب یہاں پہ بگ ہاؤس ہو گیا تو یاد رکھیں اٹ مینس کہ اس میں اسمال ہاؤسز جو ہیں وہ ہم نے رول آؤٹ کر دیے ہیں، اس میں اسمال ہاؤسز نہیں آئیں گے، لہٰذا اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے لمٹ کر دی ہے. پہلے جب صرف ورڈ ہاؤس تھا تو کوئی سا بھی گھر دنیا کا ہو سکتا تھا، لیکن جب ہم نے دا بگ ہاؤس کہہ دیا تو ہم نے اس کی اپلیکیشن کو محدود کر دیا، لمیٹڈ کر دیا ہے کہ اب ہم ہر گھر کو ہاؤس نہیں کہیں گے، صرف جو بڑا گھر ہوگا دا بگ ہاؤس. نیکسٹ ہے دا بگ نیو ہاؤس ٹیلز اسٹل مور بٹ نیچرل نیروز دا فیلڈ اسٹل فردر. جب ہم نے دا بگ نیو ہاؤس کہا تو اس سے اپلیکیشن اس کی مزید نیرو ہو جاتی ہے، مزید لمیٹڈ ہو جاتی ہے. یعنی اب ہم ہر گھر کو دا بگ نیو ہاؤس نہیں کہیں گے، پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر بڑا بھی ہو ساتھ نیا بھی ہو. ہم نے اس کی نیرو کر دی اپلیکیشن، اس کی مزید اپلیکیشن جو ہے وہ لمیٹڈ کر دی ہے. لہذا دا ڈسکرپشن دا بگ نیو وائٹ ہاؤس اپلائز ٹو اونلی اے ویری فیو ہاؤسز، یعنی چند گھروں پہ ہم یہ ڈسکرپشن لگا سکیں گے. دا بگ، دا نیو، دا وائٹ ہاؤس، یعنی جو گھر نیا ہوگا، جو گھر بڑا ہوگا، جو گھر وائٹ ہوگا، وائٹ واش ہوا ہوگا، وائٹ کلر کا پینٹ ہوگا، ہم ادھر ہی اپلائی کر سکیں گے، ہر گھر پہ ہم اپلائی نہیں کر سکیں گے. اٹ گیوز دا فلسٹ پکچر اینڈ دا موسٹ لمیٹڈ اپلیکیشن. تو اسٹوڈنٹس دیر آر ٹو یوزز آف ایوری ایڈجیکٹیو. دیر آر ٹو یوزز آف ایوری ایڈجیکٹیو. نمبر ون از ایٹریبیوٹیو یوز، جو کسی ناؤن کی تعریف کے لیے استعمال ہو، کسی اسم کی تعریف کے لیے استعمال ہو، کسی ناؤن کی تعریف کے لیے استعمال ہو. اینڈ نمبر ٹو از پریڈیکیٹو یوز، جو کسی جملہ میں مفعول کے طور پر استعمال ہو. واٹ از ایٹریبیوٹیو یوز؟ نمبر ون از ایٹریبیوٹیو یوز. An adjective used with a noun is known as attributive. یعنی یاد رکھیں جو ایڈجیکٹیو ناؤن کے ساتھ استعمال ہو ہم اسے کہتے ہیں ایٹریبیوٹیو. ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو. کسی ناؤن کی تعریف کے لیے جس لفظ کو استعمال کیا جائے ہم کہیں گے کہ اس ایڈجیکٹیو کو ایٹریبیوٹیو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. فار ایگزامپل بیوٹیفل گرل. اب اسٹوڈنٹس گرل کیا ہے؟ ناؤن، اور ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ بیوٹیفل. لہذا یہاں پہ ایڈجیکٹیو کس کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ ناؤن کے ساتھ، ناؤن گرل کے ساتھ. اسی طرح نائس بک، نائس ایڈجیکٹیو ہے اور بک کیا ہے؟ ناؤن، تو لہذا یہاں پہ ایڈجیکٹیو ناؤن کے ساتھ استعمال ہوا ہے. ٹال ٹری، ٹال کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو، اور ٹری کیا ہے؟ ناؤن. یہاں پہ ٹال ٹری یہاں پہ ایڈجیکٹیو ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے ٹری کے ساتھ، ناؤن کے ساتھ. لولی فلاور. نیکسٹ ہے پریڈیکیٹو یوز. نمبر ٹو کیا ہے؟ پریڈیکیٹو یوز. این ایڈجیکٹیو یوزڈ ود اے ورب از نون ایز پریڈیکیٹو یوز. یعنی یاد رکھیں جو ایڈجیکٹیو ناؤن کے ساتھ استعمال ہو اسے ہم کہتے ہیں ایٹریبیوٹیو یوز، اور جو ایڈجیکٹیو ورب کے ساتھ استعمال ہو اسے ہم کہتے ہیں پریڈیکیٹو یوز. پریڈیکیٹو یوز ورب کے ساتھ، فعل کے ساتھ جو استعمال ہوگا اسے پریڈیکیٹو کہیں گے، اور جو استعمال ہوگا ناؤن کے ساتھ اسے ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو کہیں گے. کسی فعل کے ساتھ استعمال ہونے والی ایڈجیکٹیو کو ہم کہیں گے کہ یہ ایڈجیکٹیو مفعولی حالت میں استعمال ہوا ہے. فار ایگزامپل شی از افریڈ. شی از افریڈ یہ فعل ہے، از کے ساتھ استعمال ہوا ایڈجیکٹیو. اس طرح ہی از لیم، از کے ساتھ، از ہیلپنگ ورب ہے، اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے پریڈیکیٹو یوز کے طور پہ. نمبر 3 ہے ہی لکڈ ہیپی. لک جو ہے یہاں پہ ورب ہے، اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے ہیپی. نیکسٹ ہے ہی از الائیو. اسٹوڈنٹس نیکسٹ پوائنٹ ہے درجہ ذیل الفاظ کے ساتھ اگر دی لگا دیا جائے تو وہ پوری جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے ساتھ
فعل جمع لگے گا یعنی پلورل ورب لگے گا اور پروناؤنویشن کے ساتھ دے استعمال ہوگا. ظاہر ہے جب پلورل ورب استعمال ہوگا, جمع فعل استعمال ہوگا, تو ان کے ساتھ ہمیشہ پھر دے ہی ہم لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ پروناؤن. وہ ناؤنز یہ ہیں: بلائنڈ, ڈیف, سک, ہیلدی, لیونگ, ڈیڈ, ریچ, پور. یار کہ جب ان کے ساتھ ہم نے دی لگا دیا تو وہ پوری کلاس کی نمائندگی کریں گے. فار ایگزامپل دا رچ سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کے امیر لوگ, ساری دنیا کے امیر لوگ. ایک اور بات یاد رکھیں, جب ہم دا رچ لگائیں گے تو پھر رچ کے بعد آپ نے پیپل نہیں لگانا. دا رچ سے مراد یہ ہے کہ ساری دنیا کے امیر لوگ. فار ایگزامپل اس کو سینٹینس میں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ دا رچ شوڈ ناٹ ہیٹ دا پور. امیروں کو غریبوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. دا رچ شوڈ ہیلپ دا پور, یعنی تمام دنیا کے جو امیر لوگ ہیں انہیں تمام دنیا کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. تو یار کہ جب ان کے ساتھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہم دی لگائیں گے تو پھر اس کے ساتھ ہم پیپل نہیں لگائیں گے. دا رچ پیپل انکریکٹ ہے. دا رچ دا پور پیپل انکریکٹ ہے. کریکٹ کیا ہوگا؟ دا پور. تو لہٰذا یہ پوری جماعت کی معنی کرتے ہیں. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں اونلی دا ڈیف کین اپریشیٹ دا ساؤنڈ آف میوزک, کہ صرف جو ڈیف لوگ ہوتے ہیں وہ ہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں میوزک کی ساؤنڈ کو. اینڈ اونلی دا بلائنڈ ریئلائزز دا مینی فولڈ بلیسنگز دیٹ لائی ان سائڈ. اور صرف جو اندھے لوگ ہیں, جو بلائنڈ ہیں, ان کو ہی پتہ ہے, احساس ہے ان بے شمار نعمتوں کا جو کہ انسان کی نظر میں پائی جاتی ہیں. تو ہم نے کیا کہا؟ اونلی دا ڈیف. دا ڈیف یعنی ساری دنیا کے ڈیف لوگ جو ہیں. اینڈ اونلی دا بلائنڈ, ساری دنیا کے بلائنڈ. تو یار کہ جب ان کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ہم دی لگائیں گے تو یہ ساری نمائندگی پوری اپنی کلاس کی کریں گے. اسی طرح ہم جب کہتے ہیں دا بلائنڈ تو اس کا مطلب ہے آل دا بلائنڈ. تو یار کہ میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں اسٹوڈنٹس, ان کے ساتھ لفظ پیپل نہیں لگانا. جب آپ نے دی لگا دیا تو پھر ہم نے پیپل نہیں لگانا. ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں رچ پیپل, پھر ٹھیک ہے. اگر آپ نے دی نہیں لگایا تو پھر آپ رچ کے ساتھ پیپل لگا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے دی نہیں لگایا تو پور کے ساتھ پیپل لگا سکتے ہیں, پور پیپل ٹھیک ہے. لیکن دی پور پیپل انکریکٹ ہے, لہذا صرف دی لگائیں اور پیپل نہ لگائیں. دا رچ ٹھیک ہے, دا پور ٹھیک ہے, لیکن پیپل نہیں لگانا. اس طرح دا بلائنڈ ٹھیک ہے, ساتھ پیپل نہیں لگانا. فار ایگزامپل دیز سیٹس آر فار دا ڈسیبلڈ. اب ڈسیبلڈ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے معذور اشخاص. تو یہاں پہ دا ڈسیبلڈ دا لگا دیا, یعنی یہ سیٹیں جو ہیں یہ ریزرو ہیں تمام معذور اشخاص کے لیے. نیکسٹ ہے وی مسٹ گیو آرمس ٹو دا بلائنڈ. ہمیں خیرات جو ہے وہ بلائنڈ لوگوں کو دینی چاہیے. تو ٹو دا بلائنڈ, دا بلائنڈ جب ہم نے کہہ دیا تو اس میں آل دا کیٹیگریز آف بلائنڈ, یعنی اس میں کیا ہے آل دا بلائنڈ اس میں آ گیا ہے. تو لہٰذا یہ آج کا جو لیکچر نمبر 1 ہے ایڈجیکٹیو کا, مجھے امید ہے اس کے تمام رولز آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ جو لیکچر نمبر 2 میں باقی پوائنٹس میں آپ کو سمجھاؤں گا. اسٹوڈنٹس آپ نے ان پوائنٹس کو کبھی بھی بھولنے نہیں دینا اور ہم نے پریکٹس ان کی ضرور کرنی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.